हेलो हेलो वही कहते सलाम। हाँ جی حضرت یاد ہے हाँ हेलो جی हेलो हेलो हाँ कौन ذیشان हेलो ارے میں بول رہا ہوں کہ حضرت یہ جو بول رہے ہیں ہیلو ہیلو کر کے یہی حضرت ہے اچھا 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 جی ہیلو हाँ बोलिए खैरियत अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ کرم ہے مولا کا الحمدللہ زندہ بخیر ہے آپ فرمائیے ہاں سب ٹھیک خدا کا فضل ہے جی اور اس رسول کا کرم ہے اپنے بتائیں بتانا کیا ہے قبلہ اصل میں یہ حافظ طیب رضا صاحب نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب حضرت ابو بکر سے افضل حضرت ابو بکر جو ہے یہ جناب سیدہ فاطمہ سے افضل ہے تو پھر ہم نے ان سے دلیل طلب کیا ہاں کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی زبان پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ بتائیں کہ رسول پاک نے یہ عرض کیا ہو کہ میری بیٹی سے افضل حضرت ابو بکر ہے حضور کی حدیث ہے جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جی افضل الخلق بعد الانبیاء یعنی ہیلو ہاں بولیے سن رہے ہم کہہ رہے ہیں حضور کی حدیث ہے افضل الخلق بعد الانبیاء کون سی یعنی کتاب میں نبیوں کے بعد ہاں کون سی کتاب میں حدیث شریف اٹھا کے دیکھیں ارے حدیث شریف کون سی کتاب سے ہے یہ حدیث شریف آپ دیکھ لیں جو مشکوٰۃ شریف ترمذی شریف ابن ماجہ ابو داؤد صحیح ستہ میں دیکھا آپ کو ملے گی اچھا یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعد الانبیاء حضرت ابو بکر تو وہی میں آپ مجھے کوئی دلیل دیجئے نا آپ نے اتنی ساری کتابوں کا نام بتا دیا ہے اچھا یہ جو ریفرنس مجھے حافظ طیب نے اپنے واٹس ایپ سے مجھے بھیجا ہے یہ کس نے بھیجا ہے آپ نے بھیجا ہے یہ نہیں ہم تو نہیں جانتے میرے پاس تو ابھی فون کیا اسے حافظ طیب ذرا بتائیں آپ یہ جو آپ نے ریفرنس بھیجا ہے یہ کس سے لے کر بھیجا ہے آپ نے کتاب بھی لکھی ہے کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں ارے میں سب کہہ کچھ رہا ہوں اس بھائی کس کے مطلب کس سے لے کر بھیجا ہے آپ نے دیکھو ہم پہلے بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو کیا کہتے ہیں ہم نے جو جیسے بھی بھیجا ہے وہ کتاب کا نام بتا دے رہے ہیں ارے پہلی میری دلیل بات دوسری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں میں وہ کیا بھیجا کیا آپ نے ٹھیک ہے لیکن کس کے یہ حضرت صاحب جس سے میری بات کرا رہے ہیں ان سے لے کر بھیجا ہے آپ نے یا کسی اور سے لے کر بھیجا ہے ہم نے کسی اور کسی سے لے کے نہیں بھیجا یہ میں نے جمع کر کے رکھا ہے وہی بھیجا ہے تم تو کو اچھا آپ نے چلو آپ نے بھیجا ہے حضرت انہوں نے نا مجھے ایک کئی حدیثیں بھیجا ہے کئی روایت بھیجی ہے انہوں نے آواز آ رہی ہے حضرت آپ کا نام کیا ہے آ رہی آ رہی آپ اپنا نام پلیز بتا دیتے حضرت بتا رہے ہیں عبد الرحیم جی مولانا عبد الرحیم صاحب انہوں نے نا مجھے کئی روایت نا بطور دلیل بھیجا انہوں نے سنن ابن ابی عاصم حدیث نمبر 1234 سے ایک روایت بھیجی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس وقت تک نہ ہوا جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو گیا کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے نا لیکن جب اسی حدیث کے حاشیے پر میں جاتا ہوں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے نا وہ ضعیف ہے تو معلوم چلا انہوں نے مجھے بطور دلیل جو بھیجا نا وہ ضعیف حدیث بھیجا اور پھر انہوں نے جی تو اور پھر انہوں نے سلسلے چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی کا حوالہ بھیجا میں نے پہلے ہی طلب کر لیا تھا کہ مجھے حدیث رسول سے دلیل چاہیے یا قرآن کی آیت سے دلیل چاہیے ہے نا پھر انہوں نے فضائل الصحابہ سے مجھے ایک حدیث بھیجا کہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور رسول کے بعد سورج کسی ایک شخص پر بھی طلوع اور غروب ہوا نہیں جو ابو بکر سے افضل ہو
اس کی بھی جب میں نے چیک کیا اس کا کیا معاملہ ہے اس حدیث کا، تو یہ اس حدیث کی بھی جو سند ہے نا وہ بھی ضعیف ہے. ہاں ایک چیز آپ کو اور بتائیں جی بھائی صاحب، ہاں بولیے. قرآن سے آپ کریں حوالہ. ہاں تو قرآن شریف میں جو ہے، کیونکہ میں حافظ تو نہیں ہوں، جی مگر جہاں تک میرا گمان ہے کہ شاید یہ 5ویں یا 6 پارہ میں آیت کریمہ ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جی. آیت کریمہ حافظ صاحب سے پوچھیے. تو آپ اس آیت سے کیا دلیل دے رہے ہیں؟ تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ اسی ترتیب ہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ سب سے اونچا مقام نبی کا، پھر صدیق کا. لفظ دیکھیے آپ. نہیں آپ لفظ ایک منٹ آپ کی بات میں سمجھ گیا. آپ یہ لفظ صدیق حضرت ابو بکر سے جوڑ کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدیقین سے مراد فقط حضرت ابو بکر ہے؟ وہاں پہ تو جمع ہے، صدیقین ہے، صدیق تھوڑی ہے. ہاں تو ہم بتا رہے ہیں، سنیے نا. جی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے بعد صدیق ہی کا مقام تو آیا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ صدیقین ہے. سمجھ. ارے تو صدیقین ہے، بہت سے صدیق جوڑ لیا گیا. اور یہاں پہ حضرت ابو بکر یہاں پہ اچھا اس آیت کی تفسیر میں اور اس آیت پر کوئی حدیث پیش کرے نا مجھے آپ. آپ کو ہم بتا رہے تو پہلے پوری بات سنیے آپ. جی جی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صدیقی جو صدیق مقام ہے، جو عہدہ حضور نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صدیق کا جو عہدہ ان کو عطا کیا ہے، کیا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اور کوئی تھا اس مقام پہ؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا حضرت، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صدیق سے مراد یہاں پر حضرت ابو بکر ہے. ایک منٹ آپ کی سنا میں نے. ہاں سنیے نا، میں ایک سوال قائم کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو آیت پڑھی یہاں پہ صدیقین اور شہداء و حسن اولئک رفیقا، یہ جو آیت ہے اس صدیقین سے مطلب اس پر مفسرین نے کیا عرض کیا ہے اور اس پر کیا حدیثہ پیش کریں گے؟ آپ بتا رہے ہیں ہم آپ کو. ہاں بتائیے. جو صدیقین اللہ نے فرمایا کہ تو بتانے کا اللہ کا جو کلام کا ہے وہ چیز اللہ نے فرمایا کہ سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہے. اس آیت کا ترجمہ تو کریں نا آپ صحیح سے. تو بتا جو نا الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. جی کون ہے؟ انعام فرمایا. الذین انعم اللہ، جی اللہ نے انعام فرمایا. اس پر الذین انعم اللہ علیہم، جی جن پر انعام فرمایا. نبیین، جی نبی لوگ. اس کے بعد کس کا مقام آیا؟ صدیقین. لیکن جس کو جیسے اللہ نے رتبہ اور مقام دیا اسی کے اعتبار سے اس کا ذکر بھی کیا جی. آیت کریمہ کی. ہاں ہاں. تو پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ نبی کا. اس کے بعد صدیق کا ذکر کیا. اس کے بعد شہیدوں کا ذکر کیا. جی ہے نا. صدیقین و شہداء و صالحین. جی. اس کے بعد شہید، پھر شہداء، پھر صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور وہ جو ان کے اچھے ساتھی ہیں، نیک ساتھی ہیں. جی. آیت کریمہ کا خلاصہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ میں نے آپ کی بات پوری سن لیا ہے نا. آپ کی بات میں نے سنا اور سمجھا مفتی صاحب. آپ کی بات ہم نے سنا اور سمجھا، لیکن ہم کیا عرض کرنا چاہتے ہیں اس آیت کی تفسیر بھی تو بتائیں اور اس آیت پر کوئی حدیث پیش کرے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے تعلق سے ہے. صدیق کے تعلق سے ہے کہ نہیں؟ ارے یہ آپ جواب دیجیے. آپ قیاس مت کریں، آپ دلیل دیں، قرآن کی آیت کے ساتھ دلیل پیش کریں. قرآن کی آیت تو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دلیل مانگ رہے ہیں. قرآن ہی کی تو آیت پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی دلیل آپ. ارے تو یہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ بتائیے ہم کو. نہیں سنیے آپ، ہم نے یہ صدیقین جو آیت جو لفظ پڑھا یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک قرآن کی آیت، بے شک قرآن کی آیت ہے. بے شک ہے. قرآن کی آیت پیش کرنے پر آپ کہتے ہیں آپ اس کی دلیل دیجیے. نہیں تو آپ تفسیر نہیں، قرآن آپ سمجھیں گے کیسے؟ تفسیر سے سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ ہاں تو اب اس کی تفسیر سمجھ لیجیے. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ نبیوں کا مقام ہے. جی. کیا ہے؟ نبیوں کا مقام. جی. اس کے بعد صدیقین کا مقام ہے نا. جی. ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں. ہے کہ نہیں ہے؟
بے شک اب جب صدیقین کا مقام ہے نبیوں کے بعد، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صدیق ہے، ان کا لقب صدیق ہے یا نبی ہے یا ولی ہے یا غوث ہے یا قطب ہے، اوتاد ہے، ابدال ہے، کون سا لقب ہے ان کا؟ آپ یہ بتائیے صرف۔ لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ نے آیت پڑھ دی، آپ نے اپنا اظہار خیال یہاں پر سیٹ کر دیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی بات سنتا ہوں، میری بات بھی سن لیا کریں، ہے نا۔ آپ یہاں یہ بتائیں نا کہ اس آیت کی تفسیر میں کس مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے لیے، یہ تو بتائیں نا۔ ارے تو میری بات سنیے پہلے یار، سمجھ ارے پوری بات آپ کی سن لیتا ہوں میں، تب آپ کچھ کہتا ہوں میں۔ یہ ذکر، یہ آیت کریمہ صدیقوں کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے، یہ بتائیے آپ۔ ارے تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، حضرت ابو بکر کے لیے ہے کہ نہیں، یہ دلیل دیجئے نا اس آیت کی تفسیر سے۔ ہم آپ سے جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیجیے، ہم بالکل بتائیں گے۔ جب تک آپ جواب نہیں دیں گے ہم بتائیں گے نہیں۔ ہم نے کام منع کیا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس آیت سے مراد صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ آیت کریمہ صدیق کے بارے میں ہے، صدیقوں کا ذکر ہے کہ نہیں اس میں؟ بے شک ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر جو ہے ابو بکر، اب یوں کہہ لو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے بتائیے؟ آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، ہمیں کیا پتا، آپ جو کہہ رہے ہیں انہیں صدیق ہلو لقب بتائیے آپ کیا ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب وہ آپ بتائیے۔ مفتی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابو بکر کے لیے نازل ہوئی ہے نا، اور آپ ان کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ ہاں بات سنیے میری، ان کے تو لیے نازل نہیں ہوئی، صدیق تو مولا علی بھی ہے نا، صدیق تو مولا علی بھی ہے، صدیق تو مولا علی بھی ہے۔ بات سنیے پہلے میری، بات آپ کی سمجھ گیا مفتی صاحب، صدیق تو مولا علی بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے، اور آپ کا سوال یہ تھا ان کے مقام کا، تو ان کے مقام کی بات میں بتا رہا ہوں، حضرت علی کا ذکر یہاں نہیں چل رہا ہے، ورنہ کیا؟ لیکن میں آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں قبلہ، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھ سے یہ میرے منہ سے نکلوانا۔ مفتی صاحب آپ سننے کی بھی قوت رکھے نا تھوڑا سا، میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی بھی تو صدیق اکبر ہیں۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، ہم نے تو کہا تو صدیقین سے مراد تو پھر حضرت علی بھی ہو گئے نا، آپ حضرت ابو بکر کی تخصیص کیوں کر رہے ہیں خالی؟ تو ہم صرف آپ نے ان کی پوچھی تو ہم نے ان کی۔ ایک منٹ میں آپ کے سامنے نا، ایک منٹ، صدیق ہیں مولا علی جو ہے وہ صدیق اکبر ہے، سمجھے آپ؟ اس پر میں آپ کو دلیل دوں کیا، اگر آپ اجازت دیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں خلیفہ اول؟ خلیفہ اول یہاں سے کیسے مراد ہو گیا؟ یہاں پہ تو بس صدیق اکبر اور افضلیت کے معاملے پر باتیں ہیں۔ ارے آپ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت علی ہیں۔ ہم نے کب کہا؟ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت تمام صحابہ سے، تمام خلفۂ ثلاثہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خلفۂ ثلاثہ کہہ دیا نا آپ نے، ہاں افضل و اعلیٰ، بے شک دیا کہ ان سے اعلیٰ ہیں، تو مطلب تو یہی ہوا کہ حضرت علی صدیق اکبر سے اعلیٰ ہے، تو بات تو یہی ہوئی کہ حضرت علی اول ہے۔ اس میں یہ کون سی قرآن شریف یہ چوتھے نمبر پر آئی ہے کتاب آسمانی کتابوں میں، اور قرآن کو ہم تینوں کتابوں سے افضل مانتے ہیں، توریت انجیل زبور سے۔ لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہے خلفائے ثلاثہ سے اعلیٰ ہیں۔ اگر خلفائے پہلے آپ تو دلیل بنائے نا، آپ نے دلیل تو دیا نہیں کہ جناب سیدہ سے افضل کیسے ہو گئے حضرت ابو بکر؟ بتا تو دیا، افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ہم نے تو دلیل دینا، آپ رسول کی زبان سے کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ میری بیٹی سے افضل۔ افضل الخلق بعد الانبیاء یہ حدیث کے لفظ بول رہا ہوں۔ ارے حضرت آپ کی باتوں میں وزن تب آئے گا جب آپ دلیل کے ساتھ بات کرو گے۔ میں نے آپ رکو، آپ جو صدیق کہہ رہے تھے نا، میں اس پہ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ امام ابن عساکر جو ہے وہ اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر جو ہے 45 ہے، صفحے نمبر 32 ہے، لبنان کی چھپی ہے۔ میں آپ کے سامنے نا متن بھی پڑھ دیتا ہوں، عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیں ایک بار۔ ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی
انت اول من آمن بی وانت اول یصافحنی یوم القیامت وانت صدیق الاکبر وانت الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل وانت یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الکفار۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم وہ ہو جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، اور تم قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرو گے، اور تم صدیق اکبر ہو، اور تم فاروق ہو، اور جو حق باطل کے درمیان فرق تمیز کرتے ہو، اور تم ایمان والوں کے سردار ہو، اور مال کافروں۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کی کتاب سے پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ تو پھر اس آیت میں تو پھر مولا علی بھی آ گئے، تو آپ وہ دلیل دینا جس میں تخصیص حضرت ابو بکر کی ہوتی ہے، آپ وہ دلیل دے نہیں رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں بھیا، بتا رہے ہیں، پریشان نہ ہو آپ۔ جی کھول لیں کتاب۔ ہاں کھولیے۔ اور آپ نے جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو حدیث پاک ہے، آپ نے اس کو بتایا کہ ضعیف ہے نا؟ جی نا؟ جی ہاں ہاں تو حضرت ہاں تو ٹھیک ہے، حالانکہ میں حضرت علی و فاطمہ کا گستاخ نہیں ہوں، ان کی شان میں نہیں استغفر اللہ حضرت، ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے در کی خاک، ہاں بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے حضرت کہ آپ گستاخی توہین کر رہے ہیں۔ حیات ہے۔ ہاں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت استغفر اللہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ آپ کی طرف یا آپ کے مسلک کے جو لوگ، ہاں بولیے۔ ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مت سوچنا کہ ہم گستاخ ہیں۔ نہیں آپ بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو حدیث آپ کو بتائی گئی، آپ نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے، تو اب ہم آپ کو ترمذی شریف صفحہ نمبر 3800 جو ہے حدیث نمبر 3874 جی اس میں حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں وہ حدیث ہے، اور نیچے لکھا ہوا یہ حدیث ضعیف ہے۔ کون سی حدیث؟ اب حضرت صدیق جو ہے کون سی حدیث؟ پڑھ کے سنائیں، آپ کو کہو تو واٹس ایپ کر دیں ابھی۔ نہیں بس آپ پڑھ کے سنا دیں، میں چیک کر لوں گا۔ ترمذی شریف کی کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں آپ؟ بس رکو، ایک منٹ رکو یار، صفحہ نمبر کھول لیں۔ حدیث پڑھ کے آپ کو سنائیں۔ حدثنا حسین ابن یزید الکوفی نا عبد السلام بن حرب عن ابی الجہام عن جمعی، اس کے بعد بن عمیر الیتامہ قال دخلت مع عمتی علی عائشہ فسئلت ای الناس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها ان كان ما علمت قواما هذا حدیث حسن غریب۔ یہ حدیث جو آپ دیکھ لیجئے ترمذی شریف حدیث نمبر 3874۔ جی یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں حدیث پاک ہے، اور صاف صاف لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے تاکہ سامعین سمجھ سکے کہ آپ نے کیا پڑھا۔ نہیں تو آپ بات ضعیف کی ہم نے بتائی کہ حضرت علی اور فاطمہ کی شان میں بھی آپ کو دکھائیں گے جو حدیث ضعیف ہے، آپ ضعیف پہ غور کرتے ہیں نا، اس لیے ہم نے آپ کو بتایا۔ قبلہ آپ کیسے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر افضلیت پر بات ہو رہی ہے، ویسے تو بہت ساری احادیث ہے جو، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، ہاں بات ہی سمجھ رہے ہیں، بات سمجھے، میری بات سمجھے مفتی صاحب، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ افضلیت کے میٹر پہ کوئی دلیل لائیں گے تو اس کی سند پر ہم بات کریں گے، اگر وہ صحیح ہوگی تو قبول کریں گے۔ اگر آپ فضائل کے باب میں اگر کوئی لا رہے ہیں یا آپ بتا رہے کہ یہ فلاں شان میں ہے، تو بھائی ایسے تو بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے اہل بیت کے فضائل ہے جو بہت سی صحیح حدیثیں ہیں، ہے نا۔ انگوٹھا چومنے والی جو حدیث ہے، جو ہمارے اہل سنت میں انگوٹھا چوما جاتا ہے، فضیلت کی ہو رہی ہے، لیکن دلائل افضلیت پر قائم کرنا ہے۔ تو افضلیت تو ہم دکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں نا، افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ لفظ حدیث کے ہیں۔ ارے میں یہی کہہ رہا ہوں نا حضرت، آپ مجھے اس حدیث کا متن اور صحیح سند تو پیش کریں نا آپ۔
हेलो, हाँ हाँ अभी मैं आपके सामने ना, आप वो ना वक्त दलील नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप ज़बान रिसालत से। और सुनिए, हुजूर का जो खुतबा था, हुजूर का खुतबा ही देख लीजिए क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जावे यौमल जुमअती सय्यदुल अय्याम फला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याहु व हुवल लज़ी फरद सलातल जुमअती फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह। अब इसके आगे पढ़िए वस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल किराम खुसूसन अला अफज़लिल बशरी बअदल अंबिया बित्तकीद। अबू बकर। अरे हजरत, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप आलिम हैं? आपको आप आलिम हैं? हम आपको क्या कह रहे हैं, हदीस के लफ्ज़ आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये जो खुतबा आपने, एक मिनट, आप ये जो खुतबा पढ़ के सुना रहे हो, क्या नबी ने ये खुतबा पढ़ा है? हम आपको क्या बता रहे हैं, पहले आप ही तो कह रहे हैं ना वो खुतबा नबी का उठा कर देख लो। क्या नबी कह रहे हैं कि हजरत अबू बकर अफजल है, हजरत उमर फिर अफजल है, हजरत उस्मान फिर अफजल है, फिर हजरत अली अफजल है? तो बिल्कुल हुजूर ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई है तो सिद्दीक़ अकबर तो है। साबित करें आप। तो कहते हैं अफजलुल खल्क़, मखलूक में सबसे अफजल कौन है बादल नबियों के बाद? अरे हजरत, आप आलिम है, मुफ्ती है, आप दलील दीजिए। आप खाली ये दो लफ्ज अरबी के पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई दलील नहीं बना रहे। तो ये इसके बड़ी और क्या दलील चाहिए आपको? मैं आपको, चलिए आपको मुतमईन करने के लिए ना, आप दलील नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक आपने एक भी दलील नहीं दी कि मैंने सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम, आपने जो आयत पेश की थी उसके रद्द में मैंने पेश कर दिया हदीस कि हजरत अली सिद्दीक़ अकबर है और फारूक आजम भी है। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ये आप पढ़े, अल-बय्यिना की आयत है। बाकी सुनिए तो मेरी बात सुनिए। रही बात आपकी, जो आप कह रहे हैं कि इस पे दलील दीजिए। हाँ हाँ, सुनिए, बात सुनिए मेरी जी। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, और फिलहाल मैं इस वक्त जो है असर की अजान हो गई, जा रहा हूँ मस्जिद। लाइब्रेरी में अभी जाके इतने आपके पास सबूत भेज देंगे हम, इतने सबूत की। तो हजरत फोन करने से पहले सारे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं ना। फोन तो आपकी तरफ से आया ना, हमने तो अचानक में फोन नहीं किया। अब आपके पास दलील नहीं बन रहा है तो आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हमने जो 2 दलीलें दी आपने कबूल नहीं की। अरे कबूल हमने कहा ना, आपने कहा, आपने सिद्दीकीन वाली आयत पढ़ी तो हमने सिद्दीकीन सिर्फ हजरत अबू बकर ने हजरत अली को भी साबित कर दिया अहले सुन्नत की किताब से। अब आपका ये इस्तेलाल सही नहीं बनता है। अब आपको दूसरा इस्तेलाल करना चाहिए। हजरत आप हार गए, आप हार मान ले, आपके पास दलील नहीं है। दलील नहीं है आपके पास। आप जवाब दीजिए उसको। किसका जवाब दें? जवाब दीजिए आप पहले। किसका जवाब? जो हमने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की आयत से आप अगर दलील मांगते तो आपसे बड़ा। अब मेरी बात सुने, अब खामोश होकर ना 2 मिनट मेरी बात सुने, फैसला खुद हो जाएगा। खामोश होकर 2 मिनट मेरी बात सुने, फैसला हो जाएगा। आपने सिद्दीकीन वाली आयत पढ़ी, हमने माना। फिर आपने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हमने बोला अच्छा। फिर हमने कहा कि मौला अली भी तो सिद्दीक अकबर है, क्योंकि हमने खुद अहले सुन्नत की किताब से ही रिवायत पढ़ दिया कि मौला अली को रसूलुल्लाह ने कहा था अंत अली सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, ए अली तो सिद्दीक अकबर भी और फारूक आजम भी है। तो मालूम चला सिद्दीकीन चूंकि जमा का सेगा है तो उसमें हजरत अली भी आ गए। तो अब यहाँ से हजरत अबू बकर की तखसीस नहीं हो पा रही, और जो इस्तदलाल आप कर रहे हैं वो भी बातिल हो गया। अब आप दूसरी हदीस पढ़ रहे हैं जिसका ना हवाला दे रहे हैं, ना पूरी इबारत पढ़ रहे हैं, ना सनद पेश कर रहे हैं। तो आपने जो दलील दी है वो दोनों दलील का रद्द तो हमने कर दिया। सुने, जो दलीलें आपने दी वो हमने। अब मेरी बात सुनिए, आपकी दलील मैंने सुना ना। अब मैं एक दलील आपके सामने रखता हूँ। मैं सूरतुल बय्यिना आयत नंबर 7 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, है ना। बेशक जो लोग ईमान, बोले हम नूरेन का भेज दिए, नमाज पढ़ावे लाइब्रेरी जाके पढ़ी हमको, रुको चाबी ले ली। हेलो, इनका सही से बताओ एक बार। हेलो, रुको लाइब्रेरी चल रहे हैं। लाइब्रेरी जा रहे हैं, आप लेके बैठे तो हम भी। हाँ, तो ये तो आप पहले से तैयारी करके फोन करना चाहिए था ना मुफ्ती साहब। बात सुनिए, मैं इस वक्त जो है कैलूला कर रहा था, अचानक से उनका फोन आया। नहीं तो कोई मसला नहीं था, अचानक से आप एक बार किताबें जमा कर लेते, तैयारी कर लेते, फिर फोन करते। उन्होंने बात तो सुनिए, उन्होंने हमसे ये कहा था जो है कि वो अशरफी हैं जी। आपकी बातों से हम समझ गए आप कौन हैं।
آپ بتا رہے ہیں ہم رافضی ہیں. بھیجی کھا ہے آپ قبول کر دیے نا, آپ نے بتا دیا. جی جی ہم رافضی ہیں, بہت بڑے کھٹمل ہے. بتایا نا. جی جی ہم رافضی ہیں اور اہل سنت کی کتابوں کو پڑھ کر رافضی ہوئے الحمدللہ. ہلو ہیلو ہیلو. ایک منٹ. کتاب چھان گیا اور سب کتاب چھان. ہاں ارے حضرت کیا ہوا؟ ہوا کچھ نہیں, کتاب نکالنا کتاب. جی 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 نکالیے. دکھائیں گے آپ کو, پریشان نہ ہو. اتنی جلدی کوئی ہر چیز ہر وقت نظر کے سامنے نہیں ہوتی. نہیں نہیں حضرت, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فون کیا تو ایک بار آپ تیاری کر کے فون کرتے نا. ارے سنیے, بالکل تیاری ہے اس کے لیے. جو ہے آپ جیسے اچھل رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے ہم آپ جواب نہ دے سکیں. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ تم لوگوں کو اور زیادہ ہم چھیڑے نا. اگر چھیڑے تو دلیل کے ساتھ, ورنہ ایسا جھاڑ دیں گے منہ میں زبان نہیں رہ جائے گی. ہاں تو آپ چلیے نا, دکھائیے نا اپنی صلاحیت اور قابلیت, ہم تو منتظر ہیں. ہاں تو منتظر رہیے آپ جو ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثلاثہ سے ان کا مقام نیچا ہے اور خلیفہ جو ہے حضرت علی خلیفہ ثلاثہ سے اول ہیں, تو جی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے اعلیٰ و عرفہ ہوتے تو حضور ان کو خلیفہ اول کیوں بناتے, یہ بتائیے پہلے آپ. جی 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 آپ نے یہ سوال کیا, اس کا جواب میں دوں کہ عالم پوری دنیا میں, اب جواب دیں ہم. ہاں ہاں پوری دنیا میں ہاں سب سے بتائیے. پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. انی جاعل فی الارض ہاں خلیفہ, اللہ نے زمین پر ہاں حضرت ہاں آدم علیہ بتائیے. السلام کو خلیفہ بنایا. اور لیکن ہاں سب سے آخر میں کون آئے؟ ہمارے نبی علیہ السلام آئے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہوں ہاں گے ہاں کہ حضرت آدم چونکہ پہلے خلیفہ تھے, پہلے نبی بن کر آئے, تو وہ افضل و اعلیٰ ہے, اور ہمارے نبی لاسٹ میں آئے تو لاسٹ میں آنے کی وجہ سے وہ پھر حضرت آدم علیہ السلام افضل ہو گئے, نبی ہمارے مفضول ہو گئے. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں بنتی نا اچھا آپ تو کی. آپ سنیے, آپ تو سنیے, جو آپ نے کہا کہ وہ پہلے آئے, اول آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ دنیا میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے, مگر ان سے اول حضور ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. بھائی مفتی صاحب, آپ نے کہا کہ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, اور میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ والی آیت پڑھ دیا کہ آدم علیہ ہاں السلام کو اللہ نے سب سے پہلے زمین پر خلیفہ بنایا ہے. ہاں 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 تو حضرت آدم علیہ السلام, اس کا مطلب اول خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل ہو گئے, اور ہمارے نبی دوسری مفضول ہو گئے. چیز معاذ اللہ. نہیں نہیں نہیں, اور نہیں, اور کیوں ہم نے یہ تو کہا نہیں کہ آدم علیہ السلام آپ ترتیب آقا سے جو ہے خلافت کو اعلیٰ آپ وارفا ہے. افضلیت سے کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ افضلیت پہ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ترتیب حضور نے خلافت کو آپ اپنی افضلیت زبان سے سے کیوں جوڑ خود رہے ہیں؟ کہا, آپ سنیے میری بات, حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی جو ہے اللہ کے مخلوق میں ہے تو صدیق اکبر ہیں. تو آپ نے کس بنا پر جو ہے حضرت علی کو کہہ دیا یا حضرت فاطمہ کو کہہ دیا, تو یا کون سی مان لیجیے کتاب حضرت سے آپ عمر نے فاروق اعظم ابھی ہو, آپ نے یہ جو حدیث پڑھی, کون سی کتاب سے پڑھی کہ نبی نے کہا؟ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے آپ. ہاں پڑھیے, پوری عبارت پڑھیے نا. ہاں ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے. اب ہم یہاں چلے آئے تو کہہ رہے عبارت پڑھی, ابھی آپ پیچھے جائیں لائبریری آپ میں کو آئے ہیں عبارت نا ابھی دکھانے. تو. ابھی تک میں تھا وہاں ترمذی شریف رکھی تھی, اس کا میں مطالعہ کرتا ہوں, سمجھ گئے. اب یہاں میں لائبریری میں ہوں. تو لائبریری میں ترمذی شریف آپ نہیں ہے آپ کے دیکھیے, یہاں؟ آپ کیسے آدمی ہیں یار, جب ہم بتا رہے ہیں ہم نیچے رکھے ہوئے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں.
تو آپ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہے۔ تو اچھا چلیے خیر، آپ نے جو یہ دلیل دی ہے میں اس کا رد پیش کرتا ہوں. میں قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورۃ البینہ آیت نمبر 7 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان والے ہوئے اور صالح عمل کرتے ہیں وہی لوگ ساری مخلوق سے افضل ہے. سمجھ گئے آپ یہ حدیث، یہ آیت؟ اب میں آگے عرض کروں. پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے، پھر سے ترجمہ یہ آیت بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے. آپ لوگ ترجمہ بھی تو ویسے ہی کرتے ہیں. نہیں تو ترجمہ یہ کنز الایمان کا ہے مفتی صاحب، ترجمہ یہ کنز الایمان کا ہے. عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ قرآن میں 40 پارہ سے استغفر اللہ، لعنت ہو، اگر لعنت ہو جس کا ایسا عقیدہ ہو. استغفر اللہ. قرآن 30 پارے پہ مشتمل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ایک حرف بھی اگر بتاتا ہے بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. اب آیت سنیں، بات کو یہاں نہ گھمائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان والے ہوئے اور صالح عمل کرتے رہے وہی لوگ ساری مخلوق سے افضل ہے. اب اس آیت کریمہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے اور امام جلال الدین سیوطی نے اپنے تفسیر در منصور میں لے کر آئے ہیں. دیگر کتب میں بھی ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ملتی ہے، جیسا کہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر میں اور یناب المودت میں یہ روایت موجود ہے کہ ان عبداللہ ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي والذي نفسي بيده انت خير البرية وشيعتك يوم القيامة راضين ومرضين. یہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحے نمبر 385 میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے علی تو خیر البریہ ہے، یعنی کہ سارے مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے، اور تیرا گروہ تجھ سے محبت کرنے والا جو ہے قیامت کے دن راضیہ و مرضیہ کے مقام پر فائز ہوگا. اور حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے یہ تاریخ دمشق الکبیر میں یہ روایت ہے ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر البشر لا یشک فیہ الا منافقون. جی پہلے آپ عبارت درست پڑھیے. ہاں معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا سا یہاں اندھیرا ہے اس لیے تھوڑا سا پڑھنے میں وہ ہو جا رہا ہے، لیکن آپ سنیے. ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر لا یشک فیہ الا منافقون. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بہترین اعلیٰ افضل انسان ہے، اس میں منافق کے سوا کوئی شک نہیں کرے گا. اب یہ تو میں نے پہلے آیت پڑھا، پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر سے ایک روایت پڑھا، پھر تاریخ دمشق الکبیر سے ابن عساکر کی ایک روایت پڑھ دیا. تو حضرت جس طرح سے آپ دلیل پیش کر رہے ہیں نا اس طرح سے ہم نے نہیں، آپ سے بہترین انداز میں ہم نے مولا علی کی افضلیت پر دلیل قائم کر دیا ہے. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ جو حافظ طیب رضا صاحب نے کہا تھا کہ جناب سیدہ سے افضل حضرت ابو بکر ہے، مجھے صرف اس کی دلیل چاہیے، بات لمبی نہ کرے، کیونکہ بات لمبی ہوگی تو دلیل ہمارے پاس اتنا ہے کہ آپ کا مسلک پھر سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ 100 سال سے یہ کلمہ کس کا پڑھ رہے تھے، جناب محمد کا پڑھ رہے تھے یا مولانا احمد کا پڑھ رہے تھے. تو ایک بات بتائیں آپ کو، پہلے تو آپ یہ دلیل دیجئے. سب سے پہلے آپ نے مولانا احمد حضور اعلیٰ حضرت کو کہاں سمجھتے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، مولانا احمد کا پڑھتے تھے. تو آپ سنیے میری بات، جو آپ بتا رہے ہیں آپ یہ ثابت کر دیجئے صرف جو ہے کہ اپنے مسلک کے بارے میں کہ تمہارا مسلک جو ہے اس کو حضور نے پسند فرمایا ہے یا حضور سے کہیں سے بھی ثابت ہے کہ یہ کوئی مسلک ہے.
آپ اس کا ثبوت دے دیجئے کہ ہاں حضور کے زمانے سے آپ لوگ ہیں، یہ ثبوت دیجئے۔ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ حضور اسی مسلک کے تھے جس سے آپ لوگ چل رہے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ ہاں مفتی صاحب بات ابھی افضلیت کے ٹاپک پر ہوگی، بھاگنا نہیں ہے آپ کو یہاں سے۔ آپ نے جو کہا نہیں آپ وہاں یہاں کی بات مت کریں، میں نے جو الفاظ استعمال کیے، تو آپ نے بات سنیے، چھیڑا تو آپ نے ہے کہ مولانا احمد کا کلمہ پڑھتے ہیں یا نبی کا پڑھتے ہیں، تو ہم نے تو افضلیت کے مسئلے کو بھی چھیڑا نا، تو اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کا جو یہ محترم سامعین آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کس طرح سے بھاگ رہے ہیں۔ افضلیت پر بات ہونی ہے تو اب یہ لے کر آ گئے مسلک پر بات، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلک کی دلیل دو۔ آپ بات ادھر ادھر نہ کریں حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، ہاں میری بات سنیں، ہاں میں جواب دے رہا ہوں، تھوڑا کول ہو جائیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی باتوں کو واپس لیتا ہوں، بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ دلیل دے دیں، وہ حافظ طیب رضا نے جو کہا تھا کہ جناب سیدہ سے افضل حضرت ابو بکر ہے، بس اس پر دلیل دے، بات ختم کرتے ہیں۔ تو آپ بتا رہے ہیں، آپ کو دلیل پھر سے بتا رہے ہیں، ہاں پھر سن لیجئے۔ جو حضور کا نائب یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کے نائب ہیں، اور سارے نبیوں کے بعد ان کا مقام سب سے اونچا ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات آپ یہ سنیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، اور ان کا ذکر سارے نبیوں کے بعد میں، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کا تذکرہ نہیں ہے، حضرت علی کا تذکرہ نہیں ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ اور آپ نے کس بنا پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ حضرت صدیق اکبر سے اعلیٰ وارفہ ہیں، یہ آپ بتا دیجئے بس۔ جی آپ لوگ یار کیا پڑھتے ہیں کتابیں، اگر صدیق آپ نے بول لیا نا، اب ہمیں بولنے دیجئے نا، آپ نے بول لیا نا قبلہ، آپ نے بول لیا نا، اب ہمیں بولنے دے، آپ نے سوال قائم کر دیا، جواب ہمیں دینے دے، بس ابھی رکیں آپ ذرا سا۔ آپ نے خلافت کو بار بار مسئلہ افضلیت سے جوڑ دیا، میں نے جبکہ کہہ دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب مجھے بولنے دے، میرے بیچ میں نہ بولیں، میرے بیچ میں نہ بولیں، میں جب چپ ہو جاؤں گا تب آپ بولیں، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا۔ انہوں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کیوں سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلا خلیفہ بنایا، لاسٹ میں ہمارے نبی کو بھیجا، تو ان کے اصول کے مطابق تو یہ ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام افضل ہو گئے، ہمارے نبی مفضول ہو گئے معاذ اللہ، تو یہ جو ان کا اصول ہے وہ صحیح و درست نہیں ہے۔ میرے کو بولنے دے، آپ مجھے بولنے دے، آپ کو بولنے کا موقع دوں گا تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا۔ پھر دوسری بات، قرآن شریف اور توریت انجیل زبور پھر قرآن شریف، یہ چار کتاب ہے آسمانی، آخر میں کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن شریف آئی ہے، تو قرآن تو تینوں کتابوں سے افضل ہے بے شک، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ترتیب کے حساب سے افضل ہے تو پھر قرآن کو مفضول ماننا پڑے گا توریت انجیل زبور کے آگے، ہے نا۔ اور تیسری چیز، اب مجھے بولنے دے نا، جواب میرا ختم نہیں ہوا حضرت، میرا جواب ختم ہو جائے گا تب آپ ارشاد فرمائیے۔ اب انہوں نے لاسٹ میں مجھ سے سوال کیا مفتی صاحب نے کہ آپ کہاں سے دلیل لاتے ہو کہ مولا علی اور جناب فاطمہ شیخین سے افضل ہے، آپ نے یہ سوال کیا نا لاسٹ میں حضرت۔ تو ہاں، تو میں آپ کے سامنے کتاب کا نام بتاتا ہوں، آپ چونکہ لائبریری میں ہیں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 9 صفحے نمبر 201 پر، اور امام شوکانی نے اپنی کتاب کا نام بتائیے آپ۔ جی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 9 صفحے نمبر 201۔ دوسری کتاب ہے امام طبرانی کی المعجم الاوسط جلد 3 حدیث نمبر جو ہے 2721۔ اب میں عبارت پڑھتا ہوں۔ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت افضل من فاطمة سلام اللہ علیہا غیر ابیہا، یہ میں نے پڑھ دی عبارت، ترجمہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ بتائیے، اب آپ پڑھنے دو نا، مجھے جواب دینے تو، بیچ میں مت بولو آپ۔ تو جب آپ نے بیچ میں ویسا ہی لفظ پڑھ دیا تو ہم کو مجبوراً بولنا نا، آپ میرے بعد بولیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ دیکھیں پڑھنے نہیں دے رہے، جواب دینے نہیں دے رہے۔ انا عائشہ قالت ما رأيت افضل من فاطمة سلام اللہ علیہ غیر ابیہا۔ اچھا، یہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ جی۔ صحائف ستہ میں سے آپ دکھائیے
یہ لفظ دکھائیے کہ وہاں لکھا سلام اللہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. آپ حدیث کے یہ کون سی کتاب میں صحیح ستہ میں سے کس میں لکھا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا؟ آپ ہم کو وہ مجھے تو لگا قبلہ کسی عالم و مفتی سے بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آپ کو ابھی اور مطالعہ اور پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ بچوں کو پڑھائے نہیں، آپ پڑھیں. آپ کا اعتراض بنتا نہیں ابھی. آپ میری بات سنیں، آپ کا اعتراض تب بنے گا جب ہم علیہ السلام اور سلام اللہ علیہ کے ٹاپک پر بات کریں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہم سلام اللہ علیہ بولیں گے. یہ اپنا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ بات کا مسئلہ ہے. پہلے پوری بات سن لیجیے. آپ کی بات کیا سنوں؟ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، بچکانی باتیں کر رہے ہیں. آپ عالم ہیں، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، لیکن آپ پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے. عبارت غلط کیوں پڑھتے یار؟ عبارت کہاں غلط پڑھا ہے؟ ہم نے سلام اللہ علیہ بولا ہے تو کوئی غلط تھوڑی نہ کر دیا ہے. ہم نے کفر و شرک اور گناہ تھوڑی نہ کر دیا ہے، حرام ناجائز کام تھوڑی نہ کر دیا ہے. اگر جناب سیدہ کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہ لگا دیا تو آپ کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں؟ چیخیں تو آپ کی نکلے گی، لیکن دلیل تو پوری سنیں. آپ نہیں تو حدیث کا الفاظ پڑھیں نا، اپنی طرف سے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ترجمہ سنیں، ترجمہ سنیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے، ترجمہ سنیں، دلیل سنیں. ابھی دلیل مجھے اچھا، یہ بڑا عجیب ان کا مسئلہ ہے. سوال کر لیتے، جب جواب دینا ہوتا ہے تو جواب بھی سننے کی طاقت نہیں ہوتی آپ لوگوں میں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ سنیں نا، مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے کیوں روک رہے بار بار؟ اب تک تو میں یہ دلیل پڑھ لیتا. سلام اللہ علیہ اور علیہ السلام کا مسئلہ یہ بات کا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے. آپ دلیل افضلیت سے لینا چاہتے ہو، لو نا. کیوں؟ آپ سنیں، آپ ترجمہ سنیں. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ترجمہ سنیں. مفتی صاحب آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، آپ اپنی علمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا سنی گی، آپ کو چھو کرے گی، بولیں گے کیسا عالم ہے کہ بھائی جواب دینے نہیں دے رہا، بیچ میں ٹوک رہا ہے بار بار. یہی ہمارے علماء میں یہی تو ایک خرابی ہے کہ اگر عبارت پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کرتا ہے، اسی میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی عبارت صحیح نہ. ہم نے عبارت کیا غلط پڑھا؟ آپ زبردستی کا بہتان جھوٹ بولتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم نے صرف سلام اللہ علیہ کا لفظ ایڈ کر دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ آپ بخاری مسلم اٹھا کر دے کے اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. دکھائیے آپ ذرا کون سی. انشاءاللہ دکھائیں گے. ابھی یہ گفتگو ہو جائے، یہ گفتگو کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں. یہ گفتگو ہونے کے بعد آپ کو دکھائیں گے. ابھی آپ جواب سنیں. اور ابھی آپ نے ارے حضرات، سوال آپ نے کر لیا تھا، جواب دینے دو نا خدا کے واسطے. ارے یار پریشان نہیں، آپ ڈنڈی نہ مارو، آپ ٹائم پاس نہ کرو، وقت بہت قیمتی ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ سنیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ سے افضل و اعلیٰ کوئی اور انسان نہیں دیکھا. یہ جناب حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد میں نے کسی کو بھی جناب فاطمہ سے افضل و اعلیٰ نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب عائشہ. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے. امام طبرانی، سنو ایک منٹ. امام طبرانی المعجم الاوسط، مجمع الزوائد، یہ دونوں اہل سنت کی کتاب ہے. اور حضرت عائشہ ہماری امی جان وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے پوری کائنات میں تو وہ ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے. اب ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. آپ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں. آپ کی ابھی نہیں سنوں گا جب تک کہ میں جواب نہ دے دوں. آپ نے سوال کیا، جواب سنیں. دوسری کتاب ہے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی، وہ اپنی کتاب اشرف المودت میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کوئی ایک شخص بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے افضل و اعلیٰ اس کے بابا کے بعد نہیں دیکھا. یہ خود بی بی عائشہ بیان کر رہی ہے. ایک آخری حدیث پڑھتا ہوں. حضرت عائشہ کی حدیث آپ کو بتا رہے ہیں، نیچے دیکھ لیجیے، اس میں لکھا ہے حسن غریب. کیا جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ نہ بولو. دکھائیں آپ کو دکھائیں. آپ پہلے بتاؤ. میں نے حضرت عائشہ والی ایک منٹ بتا رہے ہیں، اس میں جو ضعیف لکھا جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے. آپ کو اگر دکھا دیں آپ کو ماننا پڑے گا. پھر نہ آپ دکھائیں نا، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیوں نہ اب پھنس گئے تو جھوٹ بول رہے ہیں. اب آپ ایک اور حدیث سنیں، فتح القدیر کی حدیث ہے. ان فاطمہ سلام اللہ علیہ افضل من الشیخین. حضرات محترم انہوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ شیخین سے افضل آپ فاطمہ اور مولا علی کو کیسے بتاتے ہیں،
تو یہاں پر ہم نے اہل سنت کی کتاب سے ثابت کیا. ایک اور کتاب ہے امام محمود آلوسی حنفی خلفائے راشدین سے بھی افضل پاس. پوری بات سنیں. امام محمد آلوسی حنفی روح المعانی جلد 22 صفحے نمبر 6 پہ لکھتے ہیں ان فاطمہ سلام اللہ علیہا افضل من الخلفاء الاربعہ. بے شک فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا خلفائے اربعہ سے بھی افضل ہیں. مانتے ہی نہیں کسی طریقے سے. ہم نے جو ہے کئی بار بتایا قرآن کی آیت جو ہے نا الذین حضرت آپ ڈنڈی نہ مارے. اچھا ایک منٹ سنیے. آپ کے پاس اتنی صلاحیت اور اتنی قوت ہونی چاہیے. آپ جب دلیل دے رہے تھے صدیقین کے حوالے سے میں نے خاموشی سے سنا, میں نے بیچ میں ایک لفظ نہیں بولا. اب جب میرے بولنے کا وقت آیا ہے تو آپ یہاں بار بار بیچ میں بول کے میری آواز کو اور میرے دلیل کو دبانا چاہتے ہیں. آپ یہ مکاری آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ دبائیں گے کیوں؟ آپ ایسا کریں امام محمد آلوسی سے لے کر امام زہبی تک اور امام زہبی سے لے کے امام جلال الدین سیوطی تک سب پہ لعنت کرے, کیونکہ ان سب حضرات نے اہل بیت کو افضل و اعلیٰ بتایا ہے. اتنی دیر کی گفتگو سے پہلے آپ توبہ کیجیے. ہم توبہ نہیں کریں گے, آپ توبہ کریں گے. کیونکہ آپ توبہ کریں گے, ایمان کریں. آپ تو تجدید نکاح کریں, تجدید ایمان کریں, کیونکہ آپ ہمارے دلیل کا مذاق بنا رہے ہیں. ہم نے اہل سنت کی کتاب سے جو دلیل دیا ان دلیلوں کا مذاق بنا رہے ہیں. اور مذاق صرف دلیل کا نہیں, مذاق حدیث نبی کا بنا, مذاق ائمہ اہل سنت کا بنا, مذاق ائمہ مفسرین کا بنا. آپ ان جن ائمہ اہل سنت کا آپ نے مذاق بنایا, آپ بیچ میں بات کر کے آپ توبہ کریں, تجدید نکاح کریں, تجدید ایمان کریں. کیونکہ آپ بیچ میں بول کے ہمارے جواب اور ہماری دلیلوں کا مذاق بنا رہے ہیں. اور آپ نے ابھی تک ایک بھی روایت سے حضرت ابو بکر کی افضلیت کو ثابت نہیں کیا. آپ نے قرآن شریف سے غلط استدلال کیا, ہم نے اس کا بھی رد کیا. آپ نے جو بھی بیان کیا قیاس کی بیان کیا, ہم نے اس کا بھی رد کیا. حضرات محترم آپ سب سن رہے ہیں کس طرح سے یہ مفتی صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب نے ڈنڈی مارا اور کس طرح سے ہمارے دلائل کو چھپانے کی پوری کوشش کی. انہوں نے ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دیا, جبکہ ہم اہل بیت کے دفاع پر بات کر رہے ہیں اور افضلیت پر دلیل دے رہے ہیں. کیا بتائیں, آپ کو ماننا ہے نہیں. آپ حضرت ہار گئے ہیں. آپ کو ضرورت پڑھانے کی نہیں, پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ جانے ڈگری کس نے دے دی, آپ کو مفتی نہیں بننا چاہیے تھا. ابھی آپ بحیثیت طالب علم جائے مدرسے میں اپنا داخلہ کرائیں اور آپ جا کر پڑھیں. سمجھے کیا کہا آپ نے؟ بات سنیے میری. آپ جیسے لوگ جو ہے ایک دم جاہل قسم کے ہوتے ہیں. آگے اپنی لائن پہ. حضرات محترم اب حضرت کی بازاری زبان سن لو. کہ یہ رافضی ہے. دیکھیں رافضی ہمیں کہہ دیے, رافضی ہے. ارے دلیل نہیں مل پائی تو رافضی ہو گئے ہم. کیونکہ جو صدیق اکبر حضرات محترم آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے جب یہ دلیل نہ دے پائے تو ہمیں رافضی کہہ رہے ہیں. یہ تو بنو امیہ کے زرخرید مولویوں کا پرانا طریقہ کار رہا ہے کہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو ہم تو یہ رافضی کہہ جاتے ہیں. یہ بتائیے قرآن سے بڑھ کے کوئی اور دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور آپ نے ابھی کہا تھا توریت, زبور, انجیل. تو ہم نے تو قرآن سے بھی دلیل دیا. ہم نے خیر البریہ والی آیت پڑھ کر اور امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر پڑھ کر اور حدیث نبی پڑھ کر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ خیر البریہ مولا علی ہے. ہم نے تو قرآن سے بھی استدلال کیا, قرآن سے دلیل دیا. ارے ہم کیا کہہ رہے ہیں, سنیں گے کچھ؟ اب کیا سنیں حضرات, آپ سن سکتے ہیں کہ ان کے پاس اب دلیل رہ نہیں گیا ہے, یا آئیں بائیں شائع کرنے لگ گئے ہیں. آپ نے کہا تھا ابھی قرآن, توریت, زبور, انجیل آخری کتاب حضرت ختم ہو گئے. آپ جا کے پڑھے مدرسے میں جا کر. آپ ایک بھی دلیل نہیں دے پائے, اور جتنی میں نے دلیل کیا ان دلیلوں کو آپ نے رد بھی نہیں کیا. میں نے قرآن سے آیت پیش کیا. دلیل جو دے رہے تھے, دیکھیے قرآن کے علاوہ اگر آپ دلیل دے رہے تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. میں نے قرآن سے خود دلیل دیا. میں نے میں نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کی آیت پڑھا, اس کا ترجمہ پڑھا, اس کی تفسیر پڑھا, پھر اس پر ایک حدیث پیش کیا. امام جلال الدین سیوطی کی در منصور سے تفسیر پیش کیا کہ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو خیر البریہ کہا. تفسیر ہم نے بھی تو بتایا. آپ نے نہ کوئی تفسیر پیش کی کسی آیت پر, نہ کوئی حدیث پیش کی. محترم سامعین آپ خود سنیں کون جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ بول رہا ہے.
मुफ्ती साहब लाइब्रेरी में जाकर बैठकर भी इनका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ऐसी लाइब्रेरी का क्या फायदा कि अपने मसलक और अपने अकीदे की हिफाजत और दिफा नहीं कर पाते। जब हम तो खत्म हो गया हजरत, गेम खत्म आपका, आप खत्म हो गया आपका। अस्तगफिरुल्लाह, आप जब आपने कुरान की आयत का इनकार कर दिया, हमने किसी का इनकार नहीं किया, हम पे बहुतान झूठ मत लगाओ हजरत मोहतरम। देखे हमने इनकी हर एक बात का एतराफ़ किया, लेकिन हम पर ये झूठ वो बांध रहे हैं, हम पर बहुतान लगा रहे हैं, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं आपने लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, 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 लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपके कहने से थोड़ी लगता है लानत आप पर असर कर रही है, जब भी आपकी ये चीखें निकल रही है। हजरत आप पढ़ें, जाकर मदरसे में फिर से पढ़ें, आपको जरूरत पढ़ने की है। अच्छा आप बोल रहे तो हम शुरू करें, बोल नहीं अब क्या बोलेंगे, आप खत्म हो गया, आपके पास रह नहीं गया है, तभी तो हम कह देते हैं कुछ नहीं रह गया है। वो जो आया था वो चिरकुट, क्या नाम है, वो 2 टकेगा, उसको भी कुछ नहीं पता। आपका भी वही हाल है, जैसा गुरु वैसा चेला। मुझे लगा आप आए हो कम से कम कोई दलील दोगे, दलील क्या दिया आपने? आपने तो बस लास्ट में हम पे झूठ का इल्जाम बहुतान लगा दिया, हमें राफजी कह दिया। हमने तो अभी तक आपको ना नासिबी कहा, ना खारिजी कहा, ना माफिया का खाने वाला कहा, ना हमने आपको अहले बैत का गुस्ताख कहा, ना हमने आपको बनु उमैया का ज़रख़रीज़ मौलवी कहा, ना हमने आपको मरवान की रूहानी औलाद कहा। हमने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं, आपने हमें राफजी भी कह दिया, आपने हम पे झूठ बहुतान सब लगा दिया। ये है आपका तरीक़ेकार, जब आप मुफ्ती खाते हैं तो आप इल्जाम लगाते हैं, आप बहुतान तराशी कराते हैं। आपके पास कुछ रह नहीं गया है। आप अगर आपको बात करनी है तो दलील दें, आप दलील से बात करें। कुरान मुक़द्दस की जो आयत पढ़ी, आपने क्या कहा? अगर तुमको जो है सही से करना है मुनाज़रा तो यहाँ चले जाओ ना, कानपुर क्यों नहीं आते हो? ये चिरकुट 2 टके के आदमी चुप रहे, जब तेरा उस्ताद निपट नहीं पा रहा है, तुम्हारा उस्ताद कुछ कर ही नहीं पाया, अभी तक साबित ही नहीं कर पाया, वो आ रहा है बीच में, काहे नहीं आ रहा, काहे नहीं आ रहा। जाहिल आदमी, जाहिल औलाद, मरवान की रूहानी औलाद, यजीद के रखेल की नाजायज औलाद, तुम लोग को शर्म नहीं आती? हाँ, बातें करते हो, दावे करते हो, दलील देने में तुम लोग की पीछे से हट जाती, निकल जाती, शर्म नहीं आती? बनु उमैया के ज़रख़रीज़ मुल्क चल बे, हाँ ज़कात पढ़ने वाले तुम लोग दलील दो दावे पर, शुरू कर दिया इसने हरामजादे ने। आ गया जाहिल औलाद, आ गया जाहिल इब्ने कसीर की औलाद, आ गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हजरात ने देखा कि मुफ्ती साहब कैसे दुम दबाकर भाग गए, जिस तरह से सिफ़ीन से मौला अली का दुश्मन अम्र आज़ नंगा होकर भागा था, इसी तरह से आज के भी बनु उमैया के ये ज़रख़रीज़ मुफ्ती भी नंगा होकर हम अली वालों से भाग जाते हैं। जब इनके पास दलाइल नहीं होते तो ये फतवा लगाते हैं राफ़ज़ी हो गया ये हो। तो आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस मुनाज़रे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।